حسین خیمے آدھر تشریف فرما ہے قاضی صاحب اللہ سلامت رکھے بھی میرا امام حسین آپ خیمے میں تشریف لے آئے قرآن کی تلاوت جاری اور ساری میں توجہ رہے گی انشاءاللہ سمجھ آئے گی توجہ نہیں رہے گی تو ساتھوں پر تب جائے گی سمجھ نہیں آئے گی میرا امام حسین قرآن پاک پڑھ رہے آئے یاسین والقرآن الحکیم امام حسین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان میرا حسین تلاوت قرآن کر رہا ہے آپ پڑھ رہے حضرت قاضی حضرت قاسم آپ کا بھتیجا اور جس کی عمر 14 سال بھی روایت چاہے جس کی عمر 13 سال بھی روایت چاہے حضرت حسن کا شہزادہ ہے یار کو نوجوانوں اپنی اولاد تو بڑھ کے بھتیجے پیارے لگتے اپنی اولاد تو بڑھ کے بھتیجے پیارے لگتے نے میرے حسین نو قاسم کتنا پیارا لگتا ہوئے گا قرآن پاک پڑھ کے میرے مولا حسین نے نظر اٹھائی ہے تمہیں کیا کی ہے سامنے حضرت قاسم کھڑے نے حضرت قاسم کھڑے نے عرض کر دے میں چاچو میں اجازت لین واسطے حاضر ہویا چاچو میں اجازت لین واسطے حاضر ہویا آپ نے فرمایا او میرے بھتیجیا سینے دے نال لگ جا سینے دے نال لگ جا میرے مولا حسین نے حضرت قاسم بن حضرت ابن حسن کو اپنے سینے دے نال لایا ہے فرمایا او میرے بھتیجے کس گل دی اجازت طلب کرنا ہے میرے سینے نو قرار مل گیا ہے میرے سینے نو سکون مل گیا ہے او شہزادہ دس صحیح عرض کی تھی چاچو اور جتے اور محمد بھی چلے گئے جتے قاضی عباس بھی چلے گئے جتے اور بھی چلے گئے جتے بہادر عبداللہ قلبی بھی چلے گئے چاچو میں بھی اس مقام تے جان دی اجازت دے میں بھی اس مقام تے اجازت دے جان واسطے میرے مولا حسین نے فرمایا میرے بھتیجے میرے بھائی حسن تو نشانی ہے ہم شکل حسن ہے میرے بھتیجے جب بھی مینوں اپنے بھائی دی یاد ستاؤندی ہے میں تینوں ویکھ لینا میرے دل نو قرار مل جاندا ہے میرے دل نو سکون مل جاندا ہے او بھتیجیا میری زبان چنی طاقت نہیں ہے میرے اتنا حوصلہ نہیں ہے کیا بھتیجیا میں تینوں اجازت نہیں دیواں گا میں اجازت نہیں دیواں گا سالا کوئی پردیس نہ تھی تے ڈاک جنا تھی بھارے حضرت قاسم واپس آئے نے چلے کبھی اپنی امی حضرت ام فروا دی بارگاہ چلے نے امی بڑیاں جڑیاں ہو گیا نے بڑیاں
جڑیاں ماں دے بالکل مقابل ہوندیاں نے امی تو چلی جا امی تو چلی جا میرے چاچا دے کول اجازت لے دے کدی جاندے نے حضرت زینب دی بارگاہ وچ تسی مینوں اجازت لے دیو نا اجازت مینوں لے دیو نا میں بھی اس مقام دا مسافر بننا چاہتا فرما بھی رو پاؤنیاں نے لیلا بھی رو پاؤنیاں نے حضرت رباب بھی رو پاؤنیاں نے حضرت شہربانوں بھی رو پاؤنیاں نے کہیں نہ کر دیوانے حضرت زینب فرمانیاں نے میرے بھتیجیا میرے کول قریب ہو جا میرے قریب ہو جا اور میرے قریب ہو جا شہزادے میں جس طرح عرض کی تھی اپنے بیٹیاں نے متعلق بھتیجیاں میں اسی طرح جا کے اپنے ویر دی بارگاہ وچ عرض کر دینیاں عرض کر دینیاں آپ نے عرض کی تھی بھائیا میرے ویران امام حسین اپنا بھتیجا انہوں نے اجازت دیو نا میرے مولا حسین آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جا امام قاسم جڑے انہوں نے بازو جڑائے او باپ دا وصیت نامہ او باپ نے جو خط لکھی آئی تعویذ لکھی آئی اپنے بازو دے ہاتھ مارے یا گلے دی اندر دوویں گلاں ملدیاں نے عزیز و دوستوں او تعویذ نو کھول لیا امام قاسم نے جدو کھولیا امام حسین دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا چاچو اس تعویذ نو پڑھو نا اس تعویذ نو پڑھو نا جدو اس تعویذ نو مولا حسین نے کھول کے پڑھیا ہے مولا حسین کھائے اور تعویذ نو چومیا بھائی دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں نے بھائی دیاں بھائی مرے کریم آقا دے دیوانے ہو بھائی دیاں زیادہ تازہ ہو گئیاں نے اس تعویذ چومیا ہے چومدے مولا حسین زمین تے تشریف لے آئے نے اپنی گوڑے نے زمین تے رکھ دیتے نے اس تعویذ نو نالے پڑھ دے نالے روندے نالے پڑھ دے نالے روندے تحریر کیے سنو ایمان والے ہو تحریر اے ہے میرا بھائی حسین جدو کربلا دے ٹھپے تھے کوفی جڑے نے انہاں نے درمیان انہاں دے جس وقت اوکھا وقت آ جائے میرے ویر حسین اپنے ویر سانو کبھی بھولنا نہ سہری طور دے میں تیرے کو نہ آ سکاں گا لیکن میری ایک نشانی ہوئے گی میری ایک نشانی ہوئے گی سورت امام قاسم دی ہے فرمایا میرے ویر اے میری نشانی انہوں قبول کر لوی قبول کر لوی
تاکہ میں بھی فخر نانا جان دی بارگاہ وچ کہہ سکاں گا محشر والے دن کہ نانا میرا قاسم جڑا ہے اس گاڑی دے اندر رہ کے واپس لوٹنا نہیں ہے، اپنے جسم کا پیار نہیں کیتا بلکہ نانا میری نشانی قاسم بھی تیرے دین تے قربان ہو گیا، قاسم تیرے دین اسلام تے قربان ہو گیا۔ جنہ دنہ دے ترہائے سید ہویا سب دنیا خوش زمانہ پھر بھی ود جانا دیدیاں میرے غازیہ شیر جوانا پر بیت یزید قبول نہ کی دی تک آل نبی دیا شانہ آزم صبر حسین داری تھا وچ کربل دے میدانہ، آزم حسین صبر داری تھا وچ کربل دے میدانہ۔ حسینیت حسین زندہ باد، حسینیت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدریت، کریم آقا دیوانیوں کریم آقا دے دیوانے میرے مولا حسین نے طویل رو کھولیا تے پڑھ جائے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، اپنے پیر گئے دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں نے، فرمایا او میرے بھتیجے قاسم جا حسین تینوں اجازت دیندا ہے، حسین اجازت دینا ہے۔ کریم آقا دے دیوانے ہو آپ خیمیہ وچ گئے زلفاں پھپی سوار رہی ہے، زلفاں پھپی سوار رہی ہے، اپنی والدہ حضرت ام فرما جڑیاں نے آپ دے کولا کے پیار شفقت کر رہیاں نے۔ عزیزوں اس ماں دا کی صبر بیان کرا جس دا بیٹا جائے تے ماں نو بھی پتا ہوئے کہ واپس نہیں ہو، انہیں واپس آ گئے واپس مڑ کے نہیں ہونا۔ آج بچہ جاوے نا باہر ملک 10 سال واسطے تے ماں کا برا حال ہوتا ہے، صبر نہیں کر سکتی، 2-3 دن ٹھہر کے فون تو فون ہوندے نے بیٹا خیر شام دی پہنچ گیا ہے، اس ماں کا صبر دیکھو جدے کو بیٹا جدا ہو رہا تے حق کے معاشر والے دن نہیں۔ کریم آقا دے دیوانیوں امام قاسم پاک آپ دی سواری جڑی ہے، سواری نو تیار کرنے والا کون ہے؟ مولا حسین ہے، مولا حسین ہے۔ سواری نو تیار کیتا، سواری نو تیار کر کے شہزادے دے اس بھتیجے دے سر تے امامہ رکھیا ہے، ذوالفقار حیدری پکڑائی ہے، ذوالفقار حیدری پکڑائی ہے۔ حضرت قاسم جڑے نے آپ گھوڑے تے سوار ہو گئے نے، اپنے چاچا نے پیار کیتا جان شہزادیاں اللہ حافظ وہ تلوار سلوٹیاں چمکدیاں پئیاں نے، دنیا دے کتے للکا رہے نے، حسین آئے تے کوئی گھل دے۔ عزیزوں دوستوں تو میرا امام قاسم پاک میدان وچ پہنچے گے، لکھن والا لکھ دائے کہ میدان سلسلہ آ گیا، میدان سلسلہ آ گیا ہے۔ میرا مولا حسین دا بھتیجا
جو پہنچیا فرمایا او یزیدیو تسی سمجھا ہے کہ شجاعت ختم ہو گئی ہے، بہادری ختم ہو گئی ہے، آؤ میرے مقابلے دے اندر ابن سعد جڑا ہے عزیزو دوستو کہنے لگا او کوفیو سن لو انہیاں رگاں وچ دانا مصطفیٰ دا خون ہے، انہیاں بازواں وچ حیدر کرار دی طاقت ہے، سمجھ جانا اینوں بچانا سمجھنا اینوں بچانا سمجھنا عزیزو دوستو میرے کول کوئی نہیں تاکہ میں شہادت بھی مکمل کر سکا کریم آقا کے دیوانے ہو ابن زیاد ابن سعد کہنے لگا او یزیدی درخواں دے پڑھنے والے ہو، یزیدی ٹکڑیاں دے پڑھنے والے ہو، جلدی کرو ان مقابلے میں نکلو اور کسے کتے لی مجال نہیں کہ ساڑھے شیر میں مقابلے میں آ سکے، اس لیے مجال نہیں پئی کہ کوئی مقابلے میں آ جائے۔ امام قاسم نے مقابلے میں عمر کتنی ہے 14 سال، عمر کتنی ہے؟ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم، سبحان اللہ، وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے امام قاسم نے فرمایا آپ نے تلوار لنکار کے فرمایا ہے کوئی میرے مقابلے میں جان والا آ جاؤ، کوئی نہ آیا، آپ میرے اولش کرنے انہوں نے درمیان جب گھس گئے یزیدیاں رو وصل جہنم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یزیدیاں رو وصل جہنم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بلاخر ابن سعد کہنے لگا او عرصہ سن لے تو بڑا بہادر ہے، تیری بہادری دے چرچے جڑے نے شام تک عراق تک پہنچے ہوئے نے، جلدی کر اے بچہ تیرے کو قابو نہیں آیا جا رہا۔ انہیں کیا ابن سعد ایتا بچہ ہے میں مقابلے وچ نہیں جا سکتا، میری توہین ہوئے گی، میرے 4 بیٹے نے، کتنے 4 بیٹے نے، میں پہلے ایک ایک کر کے اپنے بیٹے نو کرنا، مینوں امید ہے کہ میرے شہزادے جڑے نے وہ اس نوجوان دا کم کر دیں گے، نکلے کفر نہ باشد۔ کریم آقا دے دیوانے ہو جس وقت ارسک نے اپنے بیٹے ایک رو بھیجیا جہاں شہزادے اور بچائیوں دے سامنے مقابلہ کا میرے امام قاسم دے سامنے جدو ہو گیا ہے انہیں بار کیتا ہے، میرے امام قاسم نے روک لیا ہے، روک کے آپ نے بار کیتا نے زیرہ فرمایا اور لائنہ سامنے آؤ، جدو بار کیتا ہے انہیں دردو گردن اڑا کے رہا، انہیں دردو گردن اڑا کے میرے امام نے رکھ دیتی ہے۔ جدو عرصت نے دیکھا نا کہ میرا بیٹا جڑا ہے وہ واسے جہنم ہو گیا ہے، انہیں اپنے دوسرے بیٹے پر چڑھیا، میرے امام قاسم کے سامنے گیا، آپ نے اس کا بھی سر ان کو جدا کر دیتا، واسے جہنم کر دیتا، تیسرا کیا، چوتھا گیا، آقا کے 4 بیٹے عرصت تھے جنہوں آپ نے واسے جہنم کر دیتا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہو۔ کریم آقا دے دیوانیوں پھر عرضہ جڑا ہے میرے ساتھ کہنے لگا عرضہ کرے اگے ہو، انہوں نے کہا میں بڑا غصہ ہے
اس جوان نے بڑا غصہ ہے، میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے۔ جدو امام کا دیوانی اور حضرت نے آئے ان کی تیاری کی تھی، امام قاسم کے سامنے آؤں مقابلے کے اندر آؤں وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا رقم نام مصطفیٰ کا خون ہوئے، انہیں بازووں میں حیدر قرار دے، خونی پاور ہوئے، انہیں سامنے کیے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو سامنے آیا انہیں کیا میں بڑا پہلوان، میں بڑا پہلوان۔ آپ نے فرمایا ساڑھے گھرانے تو بہادری ختم ہے، ساڑھے گھرانے جو بہادری ہے شجاعت ہے ایتے ہی شروع ہے ایتے ہی ختم ہے، کوئی بہادر نہیں بن سکتا۔ کہیں ماں دیوانے ہو، آپ نے فرمایا کسی اور جانے بچی کیا ہے کہ نہیں؟ اپنے بڑیاں بڑیاں جنگاں لڑیاں ہیں، میرا ایک نام ہے، میری بڑی شہرت ہے، عراق تک ہے، شام تک ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو پہلوان ہوگا اپنے گھوڑے کی زین جڑی ہے انہوں کسنا تو کبھی نہ بھول، تیروں پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھوڑے کی زین بھی کسنی ہے تک بھی کسنا یا نہیں، انہیں گدھلے میں کیا ہے گردن جھکا دیتی ہے۔ میرے امام قاسم نے تبار ماری ہے ان کا سردان تو جدا اس لانتی کو واسطے جہنم کا دیتا ہے۔ ابن سعد کہنے لگا او کوفیو تمہیں کو ایک نہیں باقابوں پڑھا جا رہا، جلدی کرو چاروں طرف یا باقی نام نے کرنے شروع کر دے ہو۔ عزیزان گرامی قدر تیران دے بچیاں دے نیزیاں دے درباران دے باہر ہونے شروع ہو گئے، ہکو نال علی دا تے دشمن کبے سجے۔ کریم آقا نے دیوا بالآخر چاروں طرف حملے ہونے شروع ہو گئے۔ جب حملے ہوئے امام قاسم حضرت امام حسن کا شہزادہ آپ زمین تشریف لے آئے، زمین تشریف لے آئے، زخمہ دے آپ نے فرمایا چاچا ادرکنی، چاچا ادرکنی، یا امی ادرکنی، چاچا مینوں سنبھال لو، مینوں سنبھال لو۔ امام حسین پاک نے سنیا اور امام حسین جڑا پہلے آپ کی بہادری دیکھ کے شاباش بھتیجا، شاباش بھتیجا آپ شاباش سے رہنے، لیکن جب عرض سنی فوراً میدان میں چاہ گئے۔ میرے مولا حسین نے بھتیجے کو اٹھا کے لے گئے، اس وقت لے گئے فرما کی گودی چڑھ دیتا۔ آپ نے فرمایا او میرے شہزادیا، میرے بھتیجا بس کوئی حسرت ہے، کوئی تمنا ہے کہ حسین چاچا میری حسرت پوری کر دے۔ اس وقت آپ نے پتہ کی جواب دیتا، آپ نے جواب دیتا چاچا ایک کو حسرت ہے جڑی میری پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا شہزادہ دس کیڑی حسرت ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں چاچا جی میری یہی حسرت آئی کہ میرے قدم ہون، میرا سر ہوئے، میرا سر ہوئے کہ چاچا حسین نے قدم ہون کہ میں اپنا آپ کو میری حسرت پوری ہو گئی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میری اشارتیں رہ گیا نے لیکن یہ کوئی بسے ہم مشکلہ پوری کر سکے ہاں۔ کریم آقا دے دیوانیوں مل کے پڑھ لو حسین تیرا جواب کوئی نہیں، مل کے ساؤں پیدا کرو مولا حسین یہ راضی ہو جائے۔ حسین تیرا حسین تیرا پڑھو او سندن کی صدا پڑھا قبول ہو جائے۔ حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ذکر وہ ہے جدھر بیٹھنا بھی ثواب ہے، کرنا بھی ثواب ہے، ذکر دل رکھنا بھی ثواب ہے۔ حسین تیرا جواب کوئی نہیں، کریم
ترتیب ہی نہیں، حساب کوئی نہیں، ترتیب ہی نہیں، حساب کوئی نہیں، تو گھر نہ گھر ہی، تو گھر نہ گھر ہی، ایک جملہ سنسدی پڑھ لو، تو گھر نہ گھر ہی، تو گھر نہ گھر ہی، لٹا چھوڑے نہیں، ہر تیرے بھر کا، ہر تیرے بھر کا نوازش